أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه। सूरत नूह पारा नंबर 29। सूरह नूह का पहला रुकू, रुकू नंबर 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही अन अंज़िर कौमक मिन क़ब्ल अन यअतियहुम अज़ाबुन अलीम। क़ाल या क़ौम इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन अन अअ्बुदुल्लाह वत्तक़ूहु व अतीऊन यग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युअख़्खिरुकुम इला अजलिम मुसम्मा इन्न अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख़्ख़र लौ कुन्तुम तअलमून। क़ाल रब्बि इन्नी दअउतु क़ौमी लैलन व नहारा फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फ़िरारा व इन्नी कुल्लमा दअउतुहुम लितग़फ़िर लहुम जअलू अस्वाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम वस्तग़शौ सियाबहुम वअसर्रू वस्तकबरू इस्तिकबारा। सुम्मा इन्नी दअउतुहुम जिहारा सुम्मा इन्नी अअलनतु लहुम व असररतु लहुम इसरारा। फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अन्हारा। मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा वक़द ख़लक़कुम अतवारा। अलम तरौ कैफ़ ख़लक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाक़ा व जअलल क़मर फ़ीहिन्ना नूरन व जअलश शम्स सिराजा वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्दि नबाता सुम्मा युईदुकुम फ़ीहा व युख़रिजुकुम इख़राजा वल्लाहु जअल लकुमुल अर्द बिसाता लितस्लुकू मिन्हा सुबुलन फ़िजाजा। सूरह नूह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे रसूल जनाबे नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर ये सूरत कायम की है। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तफसीली तज़किरा और बयान वो सूरह हूद के अंदर है। सूरह हूद में जितना आपका तज़किरा है पूरे कुरान पाक में किसी सूरत में नहीं है। 2 रुकू अल्लाह ताला ने आपकी सीरत के मुतल्लक नाज़िल फरमाए हैं, उतना बयान आपका इस सूरह मुबारक में भी नहीं जो आपके नाम की सूरत है। कई अल्लाह ताला के रसूलों के नाम की सूरतें हैं। सूरत इब्राहिम है, सूरह हूद है,
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام کی صورت کوئی نہیں پورے قرآن مجید میں، حالانکہ آپ کا تذکرہ سب سے زیادہ ہے، سارے رسولوں سے زیادہ آپ کا ذکر ہے۔ تو جس طرح عرض کیا گیا کہ سورہ نوح کے 2 ہی رکوع ہیں اور تمام صورتیں جو 29ویں پارے میں ہیں 2 رکوع ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ حضرت آدم اور جناب نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا عرصہ اور زمانہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا 10 قرون، 10 قرن، 10 صدیاں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کان بین نوح و آدم 10 قرون، حضرت آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن کا فاصلہ ہے۔ کلہم علی شریعت من الحق، پہلے تو سارے لوگ ہی اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم تھے، بعد میں پھر آہستہ آہستہ شرک چل پڑا اور لوگ شرک کی طرف مائل ہو گئے۔ پہلے تو یہی تھا کان الناس امۃ واحدہ، سب کے سب رب کائنات کی توحید پر قائم تھے۔ پھر لوگوں نے اختلاف کیا تو اللہ پاک نے اپنے نبی بھیجے، فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، بشارت دینے والے اور ڈرانے والے، اللہ کی جنت کی خوشخبری دینے والے اور رب العالمین کے عذاب سے اور جہنم سے ڈرانے والے۔ نوح علیہ السلام کے متعلق ایک حدیث پاک میں بھی بڑا تفصیلی بیان ہے۔ اس حدیث مبارک کو کہتے ہیں حدیث شفاعت۔ حدیث شفاعت سفارش والی حدیث۔ قیامت کے دن لوگ تلاش کریں گے کوئی ہے جو ہماری شفاعت کرے، اللہ رب العزت کی طرف حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے تمام لوگ، پھر جناب نوح علیہ السلام کی خدمت میں اور جا کے گزارش کریں گے فَإِنَّكَ اول رسول، آپ پہلے رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی طرف بھیجا، انسانوں کی طرف۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 4712، تو اس میں بھی آپ کی شان کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، بلا شبہ بے شک ہم نے بھیجا حضرت نوح علیہ السلام کو آپ کی قوم کی طرف، اور بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ ان انذر قومک، کہ آپ ڈرائیں اپنی قوم کو، یہ مقصد ہے۔ من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، اس سے پہلے کہ آئے ان کے پاس عذاب دردناک عذاب آئے، عذاب سے پہلے آپ لوگوں کو اس عذاب سے ڈرائیں۔ قالا، فرمایا جناب نوح علیہ السلام نے، یا قوم، اے میری قوم، بڑی محبت سے اللہ تعالیٰ کے رسول دعوت دیتے، اے میری قوم، یہ نہیں فرمایا اے مشرکو، اے چورو، بدکارو، بلکہ بڑی محبت سے اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، بلا شبہ میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں، مبین کھلم کھلا، واضح ڈرانے والا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی عظمت پر قربان جائیں، آپ دیکھیں کہ 3 نمبر آیت ہے اور رب کائنات نے اس آیت کریمہ کے اندر 3 ہی چیزوں کا حکم دیا ہے۔ ان اعبدوا اللہ، یہ کہ تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، یہ ایک حکم ہے سب سے پہلا۔ واتقوہ،
اور उससे डरो, उसका तकवा अपनाओ। और तीसरा हुक्म वअतीऊन, और मेरा कहना मानो, मेरा कहा मानो। आयत नंबर भी 3 है और हुक्म भी 3 है। अब आप मेरे भाई बताओ कि इस कदर अजीम शान तरतीब वाली किताब कोई इंसान बना सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता। अल्लाह ताला ही हैं जो इस कदर अजमत वाली किताब नाजल फरमाते हैं। आयत नंबर भी 3 और हुक्म भी 3। एक हुक्म कि अल्लाह ताला की इबादत करो और दूसरा हुक्म कि उसका तकवा अपनाओ, और तीसरा वअतीऊन, और मेरा कहा मानो, मेरी इताअत करो। इसका फायदा क्या होगा? इससे आगे अल्लाह ताला ने इसके फिर फायदे बयान फरमाए। यगफिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, वो तुम्हें तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा, माफ कर देगा वो तुम्हारे गुनाह। ये तो एक फायदा है, और बहुत बड़ा फायदा है कि रब्बे कायनात किसी इंसान के गुनाह ही माफ फरमा दे। वयुअख्खिरुकुम इला अजलिम मुसम्मा, और एक मुकर्रर वक़्त तक तुम्हें मोहलत देगा। वयुअख्खिरुकुम, और तुम्हें मोहलत देगा, इला अजलिम मुसम्मा, एक मुकर्रर मुद्दत तक। इन्न अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर, यकीनन अल्लाह का मुकर्रर करदा वक़्त जब आ जाए तो मुअख्खर नहीं किया जाता, उसके अंदर ताखीर नहीं हो सकती। लौ कुंतुम तालमून, काश के तुम जानते हो, अगर तुम इल्म रखते हो। क़ाल रब्बि इन्नी दअउतु क़ौमी लैलन व नहारा, फरमाया जनाब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, रब्बि, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे परवरदिगार, इन्नी दाऊतु कौमी, बिलाशुबा मैंने दावत दी अपनी कौम को, लैलम व नहारा, रात को और दिन को, लैलम व नहारा, रात को भी और दिन को भी। यही एक दाई के औसाफ है, बड़े प्यारे औसाफ, कि वो हर वक्त रब्बे कायनात की तरफ अल्लाह के बंदों को बुलाता है, लैलम व नहारा, रात को और दिन को। फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फिरारा, तो मेरे बुलाने ने दूर भागने के सिवा इनको किसी चीज में ज्यादा नहीं किया, नहीं ज्यादा किया उनको दुआई, मेरे बुलाने ने, इल्ला फिरारा, मगर भागने में उल्टा ही असर हुआ। वो ईमान कबूल करने के बजाय और ज्यादा दूर भागने लगे। ये जमीन का फर्क है ना, कि बीज अच्छा होता है और जमीन अगर अच्छी है तो फसल अच्छा है, और अगर जमीन ही इस किस्म की है, बीज भी अच्छा है लेकिन उससे फसल कोई अच्छा नहीं होता, वो जमीन ही नकारा है। आम तौर पर आपने सुना होगा कि उलमाए किराम की जुबान में तासीर बाकी नहीं। अजीज भाइयों, ये बात नहीं है, असल बात यह है कि जो जमीन है वो ही बंजर हो गई है। जिस जमीन पर अल्लाह ताला की आयतें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को पढ़ा जाता है, सुनाया जाता है, वो ही सख्त हो गई है। तो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रब से ये इल्तिजा करते हैं, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मेरी दावत का फायदा तो क्या उल्टा नुकसान ही हुआ है, इल्ला फिरारा, दूर भागने के सिवा और कोई फायदा नहीं हुआ। व इन्नी कुल्लमा दअउतुहुम लितगफिर लहुम,
اور بلا شبہ کلما جب بھی دعوتہم میں نے دعوت دی ان کو اپنی قوم کو لتغفر لہم تاکہ تو انہیں معاف کر دے جعلوا اصابعہم فی آذانہم انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی اپنی انگلیاں تاکہ آپ کی آواز کو سن نہ سکیں وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اپنے کپڑے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کچھ لوگ چادر لے کر گنگی بکل مار کے بیٹھ جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں گنگی بکل سر پہ بھی کپڑے اور اس طرح چہرہ نیچے کیا ہوا ہے اور گنگی بکل مار کے درس قرآن میں بیٹھا ہے یا خطبہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کو یہ سخت ناپسند ہے اور خاص کر دیہاتی علاقوں میں خطبہ جمعہ میں یا درس قرآن میں نصف سے زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گنگی بکل مار کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ یہ تو طریقہ کفار کا تھا وہ اس طرح کپڑے ڈھانپ لیتے اور چادروں کے ساتھ اپنے چہرے چھپا کر اور نیچے کر کے نوح علیہ السلام کا چہرہ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے اور آپ کی آواز کو بھی پسند نہیں کرتے سو بھائیوں جب درس قرآن میں بیٹھے یا خطبہ جمعہ میں تو اس طرح چادر کے ساتھ گنگی بکل ہرگز نہ بنائے اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ اور اپنے کپڑے اوڑھ لیتے وَأَسَرُّوا اور اڑ گئے ضد میں آ گئے وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا اور تکبر کیا بہت بڑا تکبر ان کفار نے پیارے رسول علیہ السلام کی پیاری حدیث ہے لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں نہیں داخل ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے قال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونالہ حسنۃ ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو جوتا اچھا ہو کیا یہ بھی تکبر ہے فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے ان اللہ جمیل بے شک اللہ تعالی جمیل ہے یحب الجمال اور جمال کو پسند کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اچھا لباس ہے اچھی سواری ہے اچھا مکان ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نصیب فرمائے اور تکبر کیا ہے الکبر بطر الحق حق کو ٹھکرا دینا جب انسان کے سامنے آیت آ جائے یا حدیث آ جائے تو اس کا انکار کر دیتا ہے یہ تکبر ہے وغمت الناس اور لوگوں کو حقیر جاننا یہ تکبر ہے صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 91 تو عزیز بھائیوں جب آیت آ جائے حدیث آ جائے تو پھر خاموش ہو جائے اس پر گفتگو کرنا اور کیل کال اور اعتراض جواب ختم کر دے بس سمعنا واطعنا ہم نے سن لیا اور مان لیا ثم انی دعوتہم جہارا پھر بے شک میں نے انہیں بلند آواز سے دعوت دی نوح علیہ السلام نے پھر دعوت کا طریقہ تبدیل کر لیا پہلے تو آپ آہستہ آہستہ بولتے رات کو اور دن کو اور مجلس میں لیکن جب یہ طریقہ فائدہ مند نہ ہوا تو آپ نے اپنی آواز کو بلند کر لیا جہارا بلند آواز زیادہ ہی بلند آواز کہ شاید یہی طریقہ کارآمد ہو جائے ثم انی اعلنت لہم پھر بے شک میں نے انہیں کھلم کھلا دعوت دی اعلن تو سر عام مجالس کے اندر دعوت دی ان کو پھر یہ طریقہ بنا لیا وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا اور میں نے انہیں چھپا کر دعوت دی بہت چھپا کر اکیلا ایک آدمی پکڑ کر آپ دعوت دیتے رہے
کبھی دو دو آدمی اور کبھی مجالس کے اندر، کبھی آہستہ آواز سے کبھی بلند آواز سے، کبھی دن کو کبھی رات کو، ہر طریقہ دعوت کا اپنا لیا اور اتنا لمبا عرصہ آپ دعوت دیتے رہے 950 سال، لیکن صرف چند لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور ایمان کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ بہت زیادہ کوشش کی نوح علیہ السلام نے، تو اصل میں اس میں ایک دائی کے لیے بڑا سبق ہے کہ وہ مسلسل دعوت دیتا رہے، یہ نہیں کہ 10 20 30 سال میں تھک گیا ہے اور دعوت کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ دیکھ لو سینکڑوں سال پر محیط دعوت ہے اور تبلیغ کا سلسلہ جاری و ساری ہے، نتیجے میرے اللہ کے پاس ہے۔ نوح علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کو یہ دعوت دی، استغفار کرو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو، انہو بے شک وہ، کان غفارا بہت معاف کرنے والا ہے۔ ایک ہے غفارا بہت زیادہ معاف فرمانے والا، ایک ہے غفور، غفور کا معنی ہمیشہ معاف کرنے والا، ہمیشہ، اور ایک ہے غافر، غافر، تین نام اللہ پاک کے آئے ہیں قرآن پاک میں، غافر، غفار، غفور، اور تینوں میں فرق ہے۔ غافر کا معنی معاف کرنے والا، غفار بہت زیادہ معاف کرنے والا، اور غفور ہمیشہ معاف کرنے والا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر بہت برستی ہوئی بارش اتارے گا، مدرارا موسلادھار، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وَيُمْدِدْكُمْ، اور تمہاری مدد کرے گا، بے اموال، مالوں کے ساتھ، اموال جمع ہے تو ترجمہ بھی جمع والا، وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ساتھ، یہ بھی جمع ہے، ترجمہ بھی جمع والا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں باغات عطا کرے گا، یہ جنات بھی جمع ہے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ جب تم استغفار کرو گے تو پہلا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم پر موسلادھار بارش نازل فرمائے گا، دوسرا فائدہ اللہ تمہیں مال زیادہ دے گا، اور تیسرا فائدہ اللہ بیٹے عطا فرمائے گا، چوتھا فائدہ اللہ تمہیں باغات عطا فرمائے گا، اور پانچواں فائدہ کہ اللہ پاک تمہیں نہریں بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہ 5 فائدے بیان فرمائے۔ ویسے استغفار کے بہت زیادہ فائدے ہیں، پیارے رسول علیہ السلام کی ایک پیاری حدیث ہے، من لازم الاستغفار، جو آدمی استغفار کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، چمٹا ہی رہتا ہے، ہر وقت اللہ پاک سے معافی مانگتا رہتا ہے، اللہ پاک اس کو 3 انعام عطا فرماتے ہیں جو اس حدیث مبارک میں ہے۔ جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اللہ پاک بنا دیتے ہیں، ومن کل ہم فرجا، ہر رنج اور غم کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں، اور تیسرا فائدہ ورزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ پاک وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے رزق ملنے کی کوئی امید ہی نہیں، کوئی توقع ہی نہیں۔ تو اس حدیث مبارک میں 3 فائدے بیان کیے اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور یہی سنت طریقہ ہے صلاۃ استسقاء۔ استسقاء کا معنی بارش طلب کرنا، جب بارش طلب کریں تو زیادہ استغفار کریں تاکہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ آسمان سے موسلادھار بارش نازل فرمائے، اور استغفار کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔
حدیث مبارک میں ہے, صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو لے کر باہر نکلے, استسقاء کی نماز پڑھنی ہے, بارش طلب کرنے کی نماز. تو آپ یہ ساتھ ساتھ اہتمام کرتے ہیں کہ زیادہ استغفار کیا جائے, اور آپ یہ دعا کرتے ہیں, اے پاک پروردگار, پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو آپ کے ساتھ ہم دعائیں مانگا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتا تھا. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ساتھ ہیں, اور دعا ہو رہی ہے بارش کی, اور نماز پڑھی جا رہی ہے, نماز استسقاء. صحیح البخاری حدیث نمبر 1010. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ کے پاس 3 آدمی آئے. ایک آ کے کہتا ہے اولاد نہیں ہے, فرمایا استغفر ربا کا, اپنے رب سے معافی مانگ. دوسرا آ کے کہتا ہے مال کی تنگی ہے, فرمایا استغفر ربا کا, اپنے رب سے معافی مانگ. تیسرا کہتا ہے ہمارے پاس بارش نہیں ہو رہی, فرمایا استغفر ربا کا. پاس ایک آدمی بیٹھا ہے, اس نے کہا کہ سوال تو 3 تھے اور جواب آپ نے سب کا ایک ہی دیا ہے. تو آپ نے اسی مقام کی تلاوت فرمائی سورہ نوح سے, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, اور بتایا کہ جب اولاد نہیں ہے یا بارش نہیں ہے یا رزق کی تنگی ہے تو ان تینوں بیماریوں کا ایک ہی علاج ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ پاک سے استغفار کی جائے اور رب کائنات سے معافی مانگی جائے, اللہ پاک سے استغفار کیا جائے. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا, تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت سے نہیں ڈرتے. اللہ پاک کی کتنی عظمت ہے. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا, حالانکہ یقیناً اس نے تمہیں مختلف حالتوں میں پیدا کیا. اطوارا, مختلف حالتوں میں, پہلے مٹی سے, پھر نطفہ, پھر علقہ, پھر مضغہ, پھر ہڈیاں, پھر گوشت, بچپن ہے, جوانی ہے, بڑھاپا ہے, موت ہے. الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا, کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کس طرح اللہ پاک نے 7 آسمانوں کو اوپر تلے پیدا فرمایا. طباقا, اوپر تلے, تہ بتہ. وجعل القمر فیہن نورا, اور اس نے ان میں چاند کو نور بنایا, چاند کو نور بنایا. وجعل الشمس سراجا, اور سورج کو چراغ, چراغ اللہ پاک نے بنایا. وجعل الشمس سراجا واللہ انبتکم من الارض نباتا, اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اگایا زمین سے, نباتا, خاص طریقے سے اگانا. اللہ نے تمہیں تہ بتہ مٹی سے اور پھر نطفہ سے, پھر علقہ سے, خاص طریقے سے. ثم یعیدکم فیہا, پھر وہ دوبارہ تمہیں اس میں لوٹائے گا. اللہ تعالیٰ اس زمین کے اندر تمہیں لوٹائے گا. وَيُخْرِجُكُم مِّخْرَاجًا, اور تمہیں نکالے گا, نکالنا, اللہ تعالیٰ تمہیں نکالے گا. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا, اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو ایک فرش بنایا. بساطا, بچھونا, فرش. اور اس کا تذکرہ قرآن کریم کی بہت ساری صورتوں کے اندر ہے اور آیات کریمات میں کہ اللہ پاک نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا. بساطا, فرش. لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا, تاکہ تم اس کے کھلے راستوں پر چلو. سبولا, راستے, یہ سبیل کی جمع ہے راستے. فجاجا, کشادہ, کشادہ. کشادہ راستہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اور راستہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر راستہ ہی نہ ہو تو دنیا کا نظام کس طرح چلے گا؟ کوئی کام نہیں ہو سکتا.
اور یہ مسلمانوں کا شیوا ہے، مسلمانوں کے راستے کشادہ ہوتے ہیں اور صاف، یہ مسلمانوں کا اور اسلام کا عروج ہے اور بلندی ہے، راستہ صاف ہو اور کشادہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔